السلام علیکم دوستو۔ آج کی ویڈیو ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی بھی کام میں ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اپنے بزنس میں، اپنی لائف میں ہر طرح کے ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کا مائنڈ چینج کرے گی اور آپ کو ایکسپرٹ بننے میں مدد کرے گی۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جس کام کے لیے آپ ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے آپ کا مائنڈ سیٹ۔ مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے کتنے % چانس ہیں کہ میں اس منزل تک پہنچ سکتا ہوں یا نہیں پہنچ سکتا۔ فرض کریں آپ کہتے ہیں میری رکاوٹ یہ ہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میری رکاوٹ یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی مجھے ٹرینڈ کرنے والا نہیں، میری رکاوٹ یہ ہے کہ میں دیہات میں رہتا ہوں، میری رکاوٹ یہ ہے کہ میں بیمار رہتا ہوں۔ لیکن اگر آپ بہت اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کی اسٹڈی سائز بہت اچھے ہائی سکولوں میں ہوئی ہے، آپ کا انوائرمنٹ پہلے ہی بہت بڑا تھا، آپ کی بیک پر بہت زیادہ سپورٹ موجود تھی، اس سے آپ کا سفر تھوڑا کمفرٹیبل تو ہو سکتا ہے دوسرے کی نسبت، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ سب مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ کسی ریسورس ڈیپینڈڈ ہو۔ تو آپ جب بھی کسی کام کا ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں پہلے اس کا مکمل ارادہ کر لیں۔ دنیا میں سوائے نبی بننے کے آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں وہ آپ بن سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ کی عمر 70 سال ہے، آپ کہیں میں K2 پر چڑھنا چاہتا ہوں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ 70 سال کی عمر میں K2 پر چڑھے گا۔ لیکن ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ 75 سال کی عورت K2 پر چڑھ گئی۔ ایک پولیو کا پیشنٹ وہ معذور ہے، وہ K2 پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن ایسی مثالیں بھی موجود ہیں۔ آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ رستہ میرا جتنا بھی کٹھن ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس رستے کو پار نہیں کر سکتے۔ یہ ممکن ہے، ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مقام پر آپ نہ بھی پہنچیں تو آپ کہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، جو میں نے چاہا وہ منزل تو مجھے ملی نہیں۔ اس موقع پر اپنے آپ کو سنبھالنے والی اہم بات یہ ہے کہ ہم 3 چیزوں کے رسپانسبل ہیں۔ نمبر 1 صحیح نیت، نمبر 2 صحیح راستہ، نمبر 3 ہارڈ ورک۔ چوتھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اس کے رسپانسبل نہیں ہیں۔ اس رسپانسبلٹی کو ہمیں خالق کے حقیقی کے کھاتے میں ڈال دینا چاہیے۔ لہٰذا اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچیں گے، لیکن اگر آپ کسی وجہ سے نہیں بھی پہنچ سکتے تو آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ You will get the same benefits and same rewards جو کہ پہنچنے والے کو ہی ملتے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بہت اچھی مثال دوں گا۔ آپ بدر کے شہداء کی بات کر لیں، ان کے پاس اسلام کا نام پہنچا، ایمان پہنچا، انہوں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا، انہوں نے اسے صحیح راستہ سمجھ کر ایکسیپٹ کیا۔ اس کے بعد نہ تو ان کے پکے مکان بنے اور نہ ہی پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور وہ شہید ہو گئے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا وہ فیلئر میں چلے گئے؟ نہیں، بلکہ وہ اس بنیاد کا پتھر بنے جس پر آج پورا اسلام قائم ہے، اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ لہٰذا آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایسی چھوٹی موٹی باتوں سے آپ اپنے آپ کو ڈسٹرب نہ کریں۔ پہلے تو اپنی اس بات کے اوپر محنت کیجیے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ میں یہ چیز کر سکتا ہوں۔ اس بارے میں تو حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے مطابق ہی اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر آپ اس حدیث کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔
تو ہوا کچھ ایسا تھا، اسلام ابھی پوری طرح سے عام نہیں ہوا تھا، مسلمان چھپ کر رہتے تھے۔ تو ایک جگہ مسلمان اکٹھے کھڑے تھے جہاں ایک بت تھا۔ انہوں نے دیکھا ایک کافر سردار وہاں پیدل آیا، تو اسے دیکھ کر مسلمان صحابہ چھپ گئے۔ تو اس کافر نے بت کے پاس آ کے کہا کہ میرا سب سے قیمتی گھوڑا گم ہو گیا ہے، اگر میرا گھوڑا ابھی نہ آیا تو اے میرے خداوند، میں اپنے قبیلے میں جا کر تمہاری عبادات بند کروا دوں گا۔ دھمکی دی تو کہتے ہیں کہ ابھی اس نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے گھوڑا نکل آیا۔ تو صحابہ کرام دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، ان کو بڑا جھٹکا لگا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک انسان کے گمان کے مطابق ہی اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے گمان کو بڑا کریں، تھنگس ٹو ڈو، اور اس گمان کے لیے ٹاک ٹو یور سیلف، وہ ایڈوائز اکٹھا کیجئے جس کے اوپر آپ کو یقین آ جائے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ ایسی سٹوریز کو دیکھیے، ایسے لوگوں سے ملیے، ایسے انوائرمنٹ میں رہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی کام جس کا آپ ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں، یہ بات لوگوں نے ایویڈنس کے ساتھ ثابت کی ہے کہ 1 گھنٹہ روزانہ اس کام کے لیے نکالیں تو آپ 5 سال میں اس کام کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں۔ مثلاً آپ ریلیجیس اسکالر بننا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ 1 گھنٹہ ریلیجیس ایجوکیشن کو دیجیے، 5 سال بعد آپ اس کے ایکسپرٹ بن جائیں گے۔ اگر آپ باڈی بلڈنگ میں جانا چاہتے ہیں تو 5 سال آپ جم میں 1 گھنٹہ دیجیے، آپ کسی نہ کسی کمپٹیشن میں ضرور حصہ لیں گے۔ اسی طرح آپ کوئی اسکل سیٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے 1 گھنٹہ دیں، آپ اس کے ایکسپرٹ بن جائیں گے۔ اچھا، ایسے ہی اگر آپ 2 گھنٹے دیں تو آپ 2.5 سال میں ایکسپرٹ بن جائیں گے، یا اگر آپ 4 گھنٹے دیں تو آپ 1.25 سال میں ایکسپرٹ بن جائیں گے۔ اگر آپ 50 دفعہ کسی بھی کام کو ایک دن میں کریں تو 1 ہفتے میں آپ کو اس کام کی اچھی خاصی پریکٹس ہو جائے گی۔ اب مائنڈ سیٹ تو کر لیا، لیکن خالی مائنڈ سیٹ کرنے سے تو نہیں ہو جائے گا نا سب کچھ۔ اب آپ نے وقت دینا ہے۔ آپ جس بھی کام کے ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں، آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے۔ اس جرنی کے دوران جب آپ یہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہوں گے، اگر کوئی ایسا ٹائم آ جائے جو آپ کو ہارڈ ٹائم لگے اور آپ کو ایسا لگے کہ آپ اسے اچیو نہیں کر سکتے، تب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ کسان اپنے گھر میں رکھی دانوں کی بوری اس کو جا کے کھیتوں میں پھینک دیتا ہے۔ بظاہر تو کتنا بیوقوف آدمی ہے نا، کہ گھر میں دانوں کی بوری پڑی ہوئی ہے، اسے تم پسوا کے 2 مہینے کھانا کھا سکتے ہو اور تم کھیت میں پھینک رہے ہو۔ لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اس وقت اس بوری کے دانوں کی روٹی نہیں کھاؤں گا تو جب یہ دانے اگیں گے تو ایک بالی میں سے ایک دانے میں سے 200 دانے نکلیں گے، ایک بوری کی 200 بوریاں ہونے والی ہیں۔ تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے، جو وقت آپ نے اس کام کو دینا ہے اس کی صحیح ڈسٹریبیوشن کی جائے۔ اس ڈسٹریبیوشن کے لیے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، اس وقت میں آپ کتابوں کو وقت دیں۔ نمبر 2، اس وقت میں اسی موضوع پر آپ ڈسکشن کریں، اپنا وقت لگائیں۔ نمبر 3، اور اس میں جو اس وقت کا مراقبہ ہے، جس میں آپ غور و خوض کر کے کہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں، روزانہ آدھا گھنٹہ لگا کے غور و فکر کریں۔ یہ باتیں بڑوں نے بتائی ہیں کہ اگر آپ مائنڈ سیٹ کے بعد جس فیلڈ میں بھی ایکسپرٹ ہو رہے ہیں، اس کا علم حاصل کریں اور اس ہی کی ڈسکشن میں آپ انوالو رہیں۔ یہ ڈسکشن آج کل یوٹیوب پر بھی ہو رہی ہے،
فورم پر بھی ہو رہی ہے اور حلقوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ ان لوگوں کو تلاش کریں جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ دنیا میں بہت ہیں، آپ تلاش کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ اس دوران اس کا ایکسپیریمنٹ کریں، جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا ایکسپیریمنٹ کریں، اور اس کے بعد آپ اس کا مراقبہ کریں۔ مراقبہ ایک بہت ہی زبردست ٹرم ہے، اس کا میں آسان سا ترجمہ کرتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں سیلف ریفلیکشن۔ اب بیٹھ کے اس بات کا جائزہ لیں کہ جو میں نے سارا دن میں کیا وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا سٹیپ ہے ایکسپرٹ بننے کا۔ اور اس کے بعد جب آپ ایکسپرٹ بن جائیں، اب یہ کہ آپ نے اسے پریکٹیکل میں اپلائی کرنا ہے، اور جب آپ کا پریکٹیکل کرنے کا ٹائم آئے گا تو دنیا میں نالج اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر آپ اس کو اکیلے اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ صرف اور صرف پرسنل گیم ہی حاصل کر سکیں گے۔ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ڈیپینڈڈ، یعنی میری انگلی آپ نے پکڑ کے ہی مجھے چلانا ہے، اور آپ جیسے ہی میری انگلی چھوڑیں گے تو میں گر گیا۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ میں خود ہی سارا کچھ کروں گا۔ بعض اوقات تو یہ لوگ بہت اوپر جاتے ہیں اور بعض اوقات دھڑم سے نیچے گرتے ہیں۔ یہ آپ کو جتنی بھی سٹوریز نظر آ رہی ہیں کہ ایک بندے نے سارا کچھ کر لیا، یہ سٹوریز بہت کم ہیں، اور اکثر سٹوریز ایسی ہیں جس میں پنگا لے کر اپنے آپ کو ڈراپ کیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے۔ انڈیپینڈنٹ لوگ اگر کامیاب ہو بھی جائیں تو ان کی وکٹری پرسنل وکٹری ہوتی ہے۔ لیکن ایک تیسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ مائنڈ سیٹ کرنے کے بعد، اس پروسیس میں سے اپنے آپ کو گزارنے کے بعد آپ نے تیسرے درجے پر جانا ہے۔ نہ آپ ڈیپینڈڈ ہوں، نہ آپ انڈیپینڈنٹ ہوں، آپ پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، کمپنیز ہیں یا سسٹمز ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کرسی ہے، اس کرسی پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، باقی سارے لوگ اس کرسی کو اوپر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کوشش میں ان لوگوں کی ضرورتیں کرسی پر بیٹھنے والا پورا کر رہا ہے۔ یہ ہے انڈیپینڈنٹ اپروچ۔ اور ایک شخص ایسا ہے، کمپنی ایسی ہے یا آرگنائزیشن ایسی ہے جو اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ اگر آپ ان کی کرسی کو اوپر کرتے ہیں تو آپ کی کرسی بھی آٹومیٹکلی اوپر ہوتی ہے۔ اس کا نام ہوتا ہے پازیٹیو انٹرڈیپینڈنٹ، جن کے ساتھ مل کر آپ انجن کی گراریوں کی طرح آپ فٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک زمانے میں زمین بڑی پاور ہوتی تھی، جس کے پاس بہت زیادہ زمین ہے وہ بہت ہی طاقتور ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد جس کے پاس مشینیں بہت زیادہ تھیں وہ بہت طاقتور تھا۔ اب سب سے زیادہ طاقت والا وہ ہے جس کے پاس ڈیٹا ہے، وہ بہت طاقت والا ہے۔ ڈیٹا اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ایک دماغ اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ ابھی جب بلاک چین وغیرہ شروع ہو گئیں تو ایک آدمی اکیلا مینج نہیں کر سکے گا۔ آپ اکیلے پرچون کی دکان تو کھول سکتے ہیں، آپ دھوبی کی دکان تو کھول سکتے ہیں، مگر آپ ان کو ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کریں گے تو آپ کو اپنے رویے کو پازیٹیو انٹرڈیپینڈنٹ رویے میں کنورٹ کرنا پڑے گا۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتا ہوں کہ اس ٹاپک میں جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں یہ آپ کو کسی بھی کام میں ایکسپرٹ بننے میں کافی مددگار ثابت ہوں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔